والکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم اللہ واصمهم وأعمى أبصارهم صلاة آخری اس عشرے کی مجلس اور آواز ذرا بیٹھی بیٹھی ہے، مگر بہرحال وہ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ آج سب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جس کے متعلق عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص نہیں ہے بات، کہ کربلا کے بعد کیا ہوا۔ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ معلوم ہو کہ کربلا کا رد عمل کیا ہوا، تاریخی حیثیت سے، فکر کی حیثیت سے، شیعوں کی صف آرائی کی حیثیت سے، اور کلمہ حق کی بقا کی حیثیت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور پر مختار نامہ پڑھا جاتا ہے کہ ما بعد الحسین میں ہوا یہ کہ مختار اٹھے، قاتلان حسین کو پکڑ پکڑ کے مارا اور ختم۔ مگر ایسا نہیں ہے میرے دوستو، صرف بلکہ ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہوا ہے اس دن، اور جس دن کے سید الشہداء شہید ہوئے۔ اور میں اور آپ اگر لکھتے یا پڑھتے تو خیر اپنے گھر کی بات تھی، مگر جو علماء مخالف کہلاتے ہیں، یعنی جو اہل بیت کی سکول آف تھاٹ کو نہیں مانتے، انہوں نے لکھا ہے کہ روز عاشوراء عصر کے وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک جس پتھر کو اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا، اور میں اس کو آیت اللہ سمجھتا ہوں، اللہ کی ایک نشانی سمجھتا ہوں، مگر ساتھ میں یوں سوچتا ہوں کہ میرے مالک تو نے اس انقلاب کو فروغ دیا کہ دنیا والوں دیکھو یہ خون بول کے رہے گا، یہ خون ناحق نہیں۔ ہوا کیا؟ ابن سعد، عمر ابن سعد، جو لشکر کا سرغنہ تھا کربلا میں، جب واپس آیا ہے کوفہ تو راستے میں چلتے چلتے لوگ لعنت کرتے تھے اس کو دیکھ کر۔ جتنے سال وہ زندہ رہا لوگوں نے لعنت کی ہے جب بھی اس کو دیکھا، اور اگر مسجد میں داخل ہوا تو لوگوں نے مسجد چھوڑ۔ وہ خود کہتا ہے کہ کوئی شخص مسافرت کے بعد اپنے گھر اتنا نقصان اٹھا کے نہیں آیا ہوگا جتنا نقصان میں نے کربلا سے واپس آ کے اٹھایا ہے، کہ دنیا بھی گنوائی اور آخرت بھی کھوئی۔ یہ ابن سعد۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کوفہ چھوڑا یہ اعلان کر کے کہ کوفیوں، تم لوگوں نے حسین ابن علی کے سامنے لشکر میں یزید کے
جنگ کھیلی ہے تو اب کوفہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اور شریف خاندان کے لوگوں نے کوفہ ترک کیا اور جا کے بصرہ میں رہے۔ میں سٹیپ بائی سٹیپ اور سٹیج بائی سٹیج اس چیز کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ غور سے سنیے، میری آواز کی طرف توجہ نہ کیجیے، مطلب کو سمجھیے۔ میں آہستہ جا رہا ہوں اس لیے کہ اگر بہت جلدی گیا تو آواز جلدی بیٹھ جائے گی، مگر بہت ہی نازک چیزیں جو میں نے چنی ہیں وہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آنکھ کھل جائے ہماری کہ حق اور حق کے واسطے جو خون معصوم بہا ہے اس نے کیا احسان چھوڑا ہے ملت پر۔ اور اس کا کہنا کیوں ضروری ہے کہ امام احمد حنبل جیسے امام نے جب کسی نے اس کو پوچھا کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ نیک ہے، کہا لعنت نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا لعنت کرنا قتل کرنے کے برابر ہے اور قرآن میں قتل کرنے سے روکا گیا ہے۔ عقل دیکھیے، تو خداوند کریم حجت گھر سے پوری کرتا ہے کبھی کبھی۔ اس کا بیٹا اس محفل میں بیٹھا تھا، سن چکا، گھر پہ جب آیا تو اس نے کہا ابا جان، لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب احمد حنبل کے خاندان لوگ یزید کے دوست ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا آیا جو خدا پر ایمان رکھتا ہو وہ یزید کا دوست ہو سکتا ہے؟ اب گھر پہ بات بدل گئی۔ تو اب وہ پوچھتا ہے بیٹا کہ بابا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ لعنت نہ کیجیے، تو کہا ہاں وہ تو قتل کرنے کے برابر ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا باپ کتنا نیک ہے، اس نے زندگی میں کبھی کسی پر لعنت نہیں کی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ بابا وہ نیکی کون سی نیکی ہے اور جن لوگوں پر خدا لعنت کرے اور آپ لعنت نہ کریں؟ تو جواب میں امام حنبل نے کہا کہ وہ کہاں پر خدا کی لعنت ہے؟ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے وہ بیٹے نے پڑھ کے سنائی، سورہ محمد کی آیت ہے یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ کیا ہوگا اس وقت جب کہ تمہارے ہاتھ میں حکومت آ جائے اور تم زمین پر فساد پھیلاؤ اور قطع رحم کرو۔ قطع رحم کیا کہتے ہیں؟ کہ اپنے خونی رشتوں کو توڑنا، بھائی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، ماں باپ ہیں، ہم کو حکم یہ ہے پیغمبر کا کہ یہ خونی رشتہ جو ہے اس کو زندگی میں کبھی توڑنا نہیں، اس کو کہتے ہیں قطع رحم۔ کیا تمہیں حکومت مل جائے تو تم قطع رحم کرو گے اور فساد پھیلاؤ گے؟ اگر ایسا کرو گے تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر خدا کی لعنت ہے۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ امام احمد حنبل سے بیٹا کہتا ہے بابا ہم اگر فساد پھیلائیں اور اپنے آپس میں قطع رحم کریں تو خدا لعنت کرے، اور جنہوں نے رسول کے قطع رحم کیا اس کا کیا؟ یہ میں کیوں پیش کرتا ہوں کہ آج پاکستان میں محمود عباسی کتاب لکھ سکتا ہے کہ یزید رحمت اللہ علیہ، یزید خلیفہ برحق، یزید خلیفۃ المسلمین۔ تو اب لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس لیے میں اس زاویے کو پیش کر رہا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کیا ہوا کربلا کے بعد۔ یہ ابن سعد کی حالت، ادھر کوفے کے اندر عبید اللہ ابن زیاد جس کو کہتے ہیں ابن مرجانہ، پرسوں ہم نے زیارت عاشور میں
پڑھا ہے لعن اللہ ابن مرجانہ. مرجانہ جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کی ماں کا نام ہے، اس لیے اس کو ابن مرجانہ کہتے ہیں کہ مرجانہ کا بیٹا. اس کو جب معلوم ہوا کہ میرے بیٹے کے حکم سے حسین ابن علی مارے گئے ہیں تو بلا کے کہا یا خبیث، اپنے بیٹے سے کہا اے خبیث، اے بدتینت، خدا تجھے دنیا اور آخرت میں اپنی خوشنودی سے محروم رکھے، تو نے فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا. یہ انقلاب شروع ہو رہا ہے گھر والوں میں. پہلے ماں نے بلا کے اپنے بیٹے کو کہا، اور عبید اللہ کا ایک بھائی تھا عثمان ابن زیاد، اس نے کہا اے عبید اللہ، یہ کام جو تو نے کیا ہے کاش کہ تو زیاد کے خاندان میں نہ ہوتا، اس لیے کہ قیامت کے دن اب زیاد کے خاندان سے کوئی نہیں اٹھے گا الا یہ کہ اس کے سر پہ ایک کلنک ہوگا کہ یہ فاطمہ کی اولاد کے دشمن. یہ یہاں شروع ہوا گھر کے اندر. یہ کوفے کی حالت بیان کر رہا ہوں، تعجب کریں گے چند باتیں جو شاید کبھی سننے میں نہ آئی ہوں. اور جب لٹا ہوا قافلہ پہلے کوفہ پہنچا، پہلے تو شام نہیں گیا، پہلے کوفہ پہنچا، تو جناب زینب کا پہلا خطبہ کوفے میں ہے، اور کوفے میں 3 خطبے ہوئے ہیں، ایک نہیں. ایک خطبہ جناب زینب کا، ایک خطبہ فاطمہ کبریٰ کا، ایک خطبہ امام زین العابدین کا. 3 خطبے. جب خطبہ پورا ہو گیا لوگوں نے آپس میں باتیں شروع کی کہ ارے ہم سمجھتے تھے کہ یہ تو سب خارجی ہیں، یہ تو رسول زادے ہیں سب. تو اس کو روکنے کے لیے جامع مسجد میں جو مین ماسک ہے عبداللہ ابن زیاد نے میٹنگ بلائی اور سارے مسلمانوں کو کہا آؤ ایک پیغام ہے. مسلمان سب جمع ہو گئے، کھڑے ہو کر کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے یزید کو فتح دی اور حسین کو ذلیل کیا. اور اس کے بعد اس کے منہ سے ایک جملہ نکلا ہے نقل کفر نباشد، ہم نقل کرتے ہیں. اس نے کہا الحمدللہ الذی قتل هذا الكاذب ابن الكاذب حسین ابن علی. اس خدا کا شکر ہے کہ جس نے جھوٹے کے فرزند جھوٹے حسین کو قتل کیا. بس یہ سننا تھا میرے دوستوں. انقلاب کی بات کرتا ہوں جہاں پوری دنیا ڈرتی تھی بنو امیہ سے، جیسے آج دنیا صدام سے ڈرتی ہے کہ کوئی بولتا نہیں عراق میں. اس زمانے میں بھی پوری دنیا دہلتی تھی صرف نام یزید و معاویہ سے اور بنو امیہ کے مظالم سے. کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، خاموش. جس کا دل جلتا تھا وہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا ایمان کی روح سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ جاتا تھا، مگر کوئی بولتا نہیں تھا. آج دیکھیے کیا ہوا ہے. حسین ابن علی کی قربانی کا نتیجہ. ایک بوڑھا کھڑا ہوا، اس کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی، دونوں آنکھوں سے اندھا. ایک آنکھ جمل میں شہید ہوئی، جنگ جمل میں مولا علی کے ساتھ، دوسری آنکھ صفین میں، دونوں آنکھوں سے. کھڑے ہو کے اس نے کہا اسکت یا ابن مرجانہ، اے خاموش رہ اے مرجانہ کے بیٹے، انت الکاذب ابن الکاذب، انت الملعون ابن الملعون. تو جھوٹا، جھوٹے کا بیٹا، تو ہے ملعون اور ملعون کا بیٹا. تو اس نے ایک مرتبہ کہا کون ہے یہ؟ کہا ڈھونڈتا کیا ہے؟ سامنے کھڑا ہوں، میں ہوں عبداللہ ابن عفیف ازدی، میں ہوں. نبی زادوں کو قتل کرتے ہو اور پھر پاک بازی کی باتیں کرتے ہو. بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن زیاد نے، چونکہ گورنر آیا ہوا ہے خلیفے کا، کہا اس کو گرفتار کرو. اس کو گرفتار کرنے کی بات آئی
تو اس نے ایک کوڈ ورڈ اپنا استعمال کیا. کوڈ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ آ جاؤ. وہ قبیلے ازد کے وہاں 700 آدمی بیٹھے تھے. 700. بس آواز نکالی یا مبرور. اتنا کہنا تھا کہ 700 جوان ازد کے قبیلے کے نکل پڑے باہر. کہنے لگے اے ابن زیاد، خون کی ندیاں بہیں گی اگر ہمارے اس لیڈر کو کسی نے گرفتار کیا. عبداللہ ابن عفیف گھر پہ آ گئے. یہ غصے کے مارے گھر چلا گیا عبید اللہ ابن زیاد. مگر اس نے کیا کیا؟ وہی کیا جو آج دشمن کر رہا ہے. ایک ایک جوان کو ازد کے اپنے اپنے گھر سے پکڑ کے قید میں ڈال دیا پہلے، تاکہ وہ طاقت نکل جائے. اور اس کے بعد یمن والوں کو جو وہاں رہتے تھے کوفے میں ابھارا اور کہا کہ تم جا کے باقی جو ازد والے ہیں ان پہ حملہ کرو. چنانچہ وہ لڑائی 3 دن تک کوفے میں چلی. اور جب لڑائی ختم ہوئی، ازد والے تھوڑے رہ گئے. اس وقت حکم دیا کہ عبداللہ ابن عفیف کو اب لے آؤ میدان یہاں میرے پاس. دوستو سننے سے تعلق رکھتا ہے یہ داستان غم ہے کربلا کے بعد کا. کوفے میں عبداللہ ابن عفیف کو جب پکڑنے کے لیے لشکر کا ایک حصہ گیا ہے تو گھر میں اکیلے تھے اور ایک بیٹی تھی جوان سال. عبداللہ ابن عفیف کے گھر کے دروازے کو چھوڑ کر پچھلی دیوار سے پھاند کر یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے. دروازہ انہوں نے اندر سے توڑا اور اس کے بعد عبداللہ ابن عفیف پر حملہ جو شروع کیا تو لڑکی نے، اس کو کہتے ہیں محبت آل محمد اور اس کو کہتے ہیں انقلاب حسینی، لڑکی نے ایک مرتبہ تلوار دیوار سے اٹھائی اور کہا بابا یہ ہے تلوار اور یہ ہے راہ حسین میں جہاد. اندھے نے ایک مرتبہ تلوار تو اٹھائی مگر کیا معلوم کہ کہاں سے حملہ ہو رہا ہے. ایک کونے میں کھڑی کھڑی لڑکی نے کہا بابا کاش کہ میں آپ کا بیٹا ہوتا تو آج میں لڑتی، مگر میں یہ نہیں کر سکتی، مگر اتنا کہوں گی کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے. وہاں سے کھڑی کھڑی لڑکی کہتی تھی بابا داہنی طرف سے آ رہا ہے. عبداللہ بڑھتے تھے. بائیں طرف سے آ رہا ہے. عبداللہ لڑتے تھے. ایک اندھے کو جہاد پر آمادہ کیا ہے محبت حسین ابن علی. یہ ہے کربلا. عبداللہ ابن عفیف ازدی گرفتار ہوئے. بہرحال گرفتار ہوئے. کب تک لڑتے؟ گرفتار ہوئے. عبداللہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے. زخمی تو تھے ہی، بوڑھے آدمی تھے، کھڑے ہو گئے. اب اسے اتنی گالیاں دینی تھی وہ دی، وہ تو بنو امیہ کی عادت ہے. اس کے بعد کہا اے عبداللہ ابن عفیف قتل کر دوں گا اور حکم دیتا ہوں تجھے قتل کرنے کے لیے. تو جواب سنیے میرے دوست. کہا واللہ میں زندگی میں علی کے ساتھ جب بھی رہا یہی دعا کرتا رہا مالک میں کب شہید ہوں گا. ایک آنکھ گئی تو میں نے کہا ابھی ایک آنکھ باقی ہے، شاید لڑنے کے لیے جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا. دوسری آنکھ گئی صفین میں مگر میں مرا نہیں. یہاں تک کہ میرے آقا شہید ہو گئے علی، میں ابھی تک زندہ رہا. تو میں نے سوچا کہ شاید میری قسمت میں شہادت نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ اب شہادت کا موقع آ گیا. میری دعا اللہ نے قبول کی. چنانچہ عبداللہ ابن عفیف کی گردن کاٹی گئی صرف اس لیے کہ منہ سے بات نکل گئی حقیقت کی. یہ کربلا کا رد عمل ہے. کوفے میں یہ ہوا. مدینہ کے مسلمانوں نے یزید کی بیعت توڑ دی. خبر پہنچی یزید کی بیعت توڑ دی اور وہاں انہوں نے اپنی حکومت مسلمانوں نے قائم کی، جس کے نتیجے میں یزید نے لشکر بھیجا اور خدا معاف کرے میں زیادہ بیان نہیں کر سکتا. مدینے میں رسول کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے یزید کے حکم سے. عورتوں کی عزت لی گئی اور 3 دن تک خدا نے جتنے حرام کام
قرار دیے ہیں انہوں نے سب نے مدینے میں مباح قرار دیا اور حلال قرار دیا. اس دشمنی میں کہ کیوں بیعت توڑی، اور جس مدینے والے سے پوچھا گیا کہ کیوں بیعت توڑی تو سب نے کہا ارے جس نے حسین ابن علی کا خون بہایا ہے اس کی ہم بیعت نہیں کریں. مدینہ اور شام میں ابھی کوفہ واپس آنا چاہتا ہوں اس لیے کہ نہایت ہی ضروری چیزیں باقی، مگر شام میں جب قافلہ پہنچا ہے تو یزید کی بیٹی جس کا نام ہے عاتکہ، اس نے دربار میں کھڑے ہو کر، عاتکہ بنت یزید کھڑے ہو کر اور کہا یزید تو کہتا تھا خارجی کا سر ہے، یہ تو حسین ابن علی کا سر ہے، یہ تو فاطمہ کے پسر کا سر ہے. اور رو پڑی اور دربار سے نکلی. اور ہند کا تو حال ہمیشہ سنتے رہتے ہیں کہ ہند نے جب بنات فاطمہ کو دیکھا بے پردہ اور حسین ابن علی کے سر کو آتے دیکھا تو چادر اپنی بھول گئی اور دربار میں آ گئی یزید کے، اور یہ کہا یزید ہے کیا ہو گیا، قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے کہ کون سا انقلاب آنے والا ہے؟ تو یزید نے ایک مرتبہ اپنی ابا اتار کے کہا ارے تو بے پردہ کیسے آ گئی، تو تو میری حرم ہے. ایک مرتبہ پردہ اپنی بیوی کے سر پہ ڈال کے کہا بے پردہ نہ آ، تجھ کو رونے کی اجازت ہے مگر بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں. تو ابا سر پہ رکھ کر ہند نے کہا ہم پردہ کریں اور فاطمہ کی بیٹیاں بے پردہ ہوں. گھر میں انقلاب. اور ایک جماعت، ایک گروپ جس کو اس بات کا غم تھا کہ کوفے تک امام حسین آئے اور ہم کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا. کربلا میں نہیں تھے، وہ کربلا میں نہیں تھے، مگر ریمورس جس کو کہتے ہیں، فیلنگ آف ریپینٹنس، فیلنگ آف ریمورس کہ ہائے ہم نے ساتھ نہیں دیا. حبیب گئے، ابن اوسجہ گئے، ہم نہیں گئے. یہ لوگ کربلا میں یزید کے لشکر میں نہیں تھے. یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ شیعوں نے خود نے مارا، خط لکھا کوفے سے اور پھر نہیں گئے یا گئے اور مارا، وہ سمجھتے نہیں کہ دو گروہ تھا. ایک وہ جو دشمن تھا وہ لڑنے گیا گروہ، اور دوسرا ایک ایسا گروہ تھا خط تو لکھا انہوں نے مگر بر وقت نکلے نہیں. بعد میں اس کو کہتے ہیں گروہ توابین، توبہ کرنے والے. ان لوگوں نے میٹنگ بلائی، معتمر کہلاتا ہے، اول معتمر جس کو کانفرنس کہتے ہیں. کانفرنس بلائی کوفے میں اور اس میں 100 ڈیلیگیٹس آئے، 100، اور ان میں چیف صحابی رسول تھے سلیمان ابن سرد الخزاعی، صحابی رسول. ان 100 آدمیوں کو بلایا، خود کھڑے ہوئے سلیمان، اور ایک مرتبہ پوری داستان غم کربلا کی جس طرح ہم آپ سنتے سناتے ہیں مجلس پڑی، روئے سب لوگ. اس کے بعد کہا کیا جواب دیں گے قیامت کے دن کہ کوفے میں تھے اور پہنچے نہیں. ابھی بھی تدارک، ابھی بھی جبران، ابھی بھی کوئی کمپنسیشن مشکل نہیں ہے. چلو نکلے اور کم از کم دشمنان حسین ابن علی کے سامنے مقابلہ کر کے ان کا خاتمہ کریں. یہ سیکرٹ کانفرنس 61 ہجری میں کربلا کے واقعے کے بعد 3 مہینے میں ہوئی ہے، 3 مہینے 61 میں. اور 5 ریزولوشنز پاس ہوئے. پہلا کہ لیڈر سلیمان ابن سرد خزاعی ہے، جو وہ کہے وہ آخری فیصلہ. دوسرا یہ سیکرٹ ریولوشن ہے، جب تک باہر نکل نہ آئے کوئی کہیں بولے نہیں. تیسرے نمائندے اور ریپرزینٹیٹیوز پہنچ جائے ہر جگہ، فلاں 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 جگہ، اور وہاں پر جا کر انقلاب کی جنبش شروع کرے. چوتھی نخیلہ ایک جگہ ہے جہاں پر جا کر انقلاب شروع کریں گے. یہ گویا ریزولوشن 5 میں بھول رہا ہوں. اس طرح سے یہ ریزولوشنز
پاس کیے گئے. اور یہ پانچواں یہ کہ 4 سال کے بعد 65 ہجری میں یہ ریولوشن شروع ہوگا، اس لیے کہ مدت اتنی چاہیے پھیلانے کے لیے. 61 ہجری میں یہ شروع ہوا اور 65 ہجری میں یہ انقلاب سلیمان ابن سرد خزاعی نے شروع کیا. کیسے شروع کیا؟ پہلے سب سے کہا 4000 آدمی کھڑے کیے، 4000 کھڑے کیے کہ بنو امیہ کی یہ چولہے ہلا دیں گے ہم اور قاتلان حسین کا بدلہ لیں گے. 4000 پہلے کہا چلیے کربلا زیارت پڑھیں اور حسین ابن علی کی قبر پہ وعدہ کریں اور خدا سے وہاں جا کر استغفار کریں. چنانچہ یہ کربلا آئے اور کربلا میں جو زیارت پڑھی ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، آج بھی پڑھیے گا، جو سلیمان نے پڑھی ہے. اور اس کے بعد زیارت پڑھ کے کہا مولا حسین ہم آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے کہ ہم وہیں تھے مگر ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. اس کے بعد سلیمان نے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا پروردگار گواہ رہنا، ہم نے معافی مانگی ہے اور صرف باتوں سے نہیں کی ہے، کمر پہ بازو پہ ہماری تلوار بندی ہے، ہم نکل رہے ہیں. اس کے بعد عین الوردہ ایک جگہ ہے جہاں پر ایک نہر تھی، وہاں پر انہوں نے پہلا حملہ شامیوں پر کیا ہے. سلیمان ابن سرد خزاعی نے دشمنان اہل بیت کا مقابلہ کیا مگر یہ 4000 کہاں اور وہ ہزاروں کہاں. حملے ہوئے اور ایک رات میں سلیمان کے لشکر کا کافی حصہ مارا گیا اور خود سلیمان شہید ہوئے. جب رات ہوئی اندھیرا چھا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اب سلیمان بھی مر گئے، بہت سے مارے گئے، تو یہ توابین پھر وہاں سے کوفہ چلے آئے اور شامیوں نے ان کوفے والوں کا کوئی تعاقب نہیں کیا، چھوڑ دیا کہ کچھ ہے کیا ہوگا، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ توابین کا ریولوشن خاموش ہو گیا. سلیمان ابن سرد خزاعی کا ریبیلین جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ گیا اور چلے گئے. مگر اب لوگ گھبرانے لگے کہ ہاں اب مشکل ہے. چنانچہ عبد الملک ابن مروان کے دربار میں جب لوگ بھاگ بھاگ کے کوفے سے آتے تھے، یہ ہسٹری شام میں سیریا میں جب کوفے سے بنو امیہ کے سمپتھائزرز بھاگ بھاگ کر جب آتے تھے، مدینے سے بھاگ بھاگ کر آتے تھے، تو عبد الملک ابن مروان کو سمجھانے کے لیے کہتے تھے ہم تو صرف آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہاں پر معاملہ ذرا آپ کے خلاف بہت ہے. تو وہ جواب میں کہتا تھا میں جانتا ہوں معاملہ خراب نہیں ہے، تم خون حسین سے بھاگتے ہو، تمہارے پیچھے اب حسین ابن علی کا خون ہے، وہ خون جو ناحق بہایا گیا اب ہر ایک کے پیچھے ہے، تو صرف تمہارے پیچھے نہیں وہ تو ہمارے پیچھے بھی ہے. یہ خون سویا نہیں ہے، یہ خون جاگتا ہے. اس کے بعد ایک ریولوشن پھر شروع ہوا جو مختار کے نام کا ہے. وہ بہت لمبا قصہ ہے، میرے پاس اتنا وقت بھی، مگر اتنا کہوں گا کہ مختار کا وہ قصہ اور مختار کا یہ ریبیل اور ریولوشن جس نے عبید اللہ ابن زیاد، حرملہ ابن سعد، حسین ابن نمیر اور جتنے شبس ابن ربعی، ان سب بڑے بڑے قاتلوں کا سر ایک دن میں کاٹا ہے، ایک دن میں. اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے، ابن سعد تو بہنوئی ہوتا تھا، بھائی رشتے کا بہنوئی ہوتا تھا، بردر ان لو. اس نے کہا تھا کہ مجھے بچانا، اس نے کہا یہاں آج کوئی بچے گا نہیں، بہنوئی ہو کچھ بھی ہو، اب تو ہم نکلے ہیں تلوار لے کر، ہم حسین ابن علی کے ہر قاتل کا سر کاٹیں گے. چنانچہ ہر ایک کا سر کاٹتے ہوئے، اور جب یہ سنا آپ نے، اور میں اس کو پھر کہتا ہوں کہ جب امام زین العابدین کو خبر ملی ہے کہ مختار نے یہ کام کیا ہے، شروع کیا ہے، تو بار بار خبر ایک کی بات دیگر آتی تھی کہ مولا شبس ابن ربعی، ابن سعد، سنان ابن انس، شمر ذی الجوشن، ان سب کے نام آتے رہے کہ مولا یہ گرفتار ہوئے، سر کاٹا گیا.
مولا سنتے رہے اور کہتے تھے الحمدللہ الحمدللہ، خدا مختار کو زندہ رکھے کہ اس نے ہمارے دل کو خوش کیا ہے۔ مگر پلٹ کے پوچھتے تھے ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ گرفتار ہوا، اور لوگ کہتے تھے مولا ابھی تک خبر نہیں آئی، ابھی تک خبر نہیں آئی۔ اور جب خبر آئی ہے اس وقت آئی ہے جب مولا مصلی پر نماز صبح کے بعد بیٹھے تھے تو کسی نے کہا اے ابن رسول اللہ بشارت ہو کہ ہرملہ بھی گرفتار ہوا اور مارا گیا۔ تو سجدے میں گئے تو کسی نے کہا مولا اس کا شکر، کہا تو نہیں جانتا کہ اتنے بڑے ظلم کے لیے کون سا سینہ چاہیے۔ دوستو یہ ریولوشن اور ریبیل کہاں تک پھیلا ہے کہ بنو عباس بھی اور بنو امیہ دونوں لرزتے تھے نام حسین ابن علی اور کربلا سن، اور شیعوں کا دل بھر گیا گا اور ایک مرتبہ ہمت آ گئی کہ اب ہم نکل سکتے ہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں، بہت بہت تو کیا ہوگا جب ہمارے آقا کا سر نو کے نیزہ پر گیا ہے تو ہم بھی جائیں۔ یہ ایک طرف۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو فکر کی ہے اور نہایت ہی امپورٹنٹ، ارباب فہم و ارباب فضل بیٹھے، اس کے بعد میں نے زیادہ مجھے وقت لینا نہیں۔ حسین ابن علی کی قربانی کا ایک اور زاویہ دیکھ لیجئے۔ میں چونکہ کچھ عربی، اردو، فارسی ادب سے مراد لٹریچر سے کچھ تھوڑی سی محبت رکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کچھ ایسے ارباب ہندوستان و پاکستان میں مجھے ملے ہیں جن کی فکر بہت بلند ہے اور اپنی بلندی فکر میں ناستک اور ایتھسٹ بن گئے، ایتھسٹ۔ چنانچہ یہ ایک ہنسنے کی بھی بات نہیں ہے مگر حقیقت ہے کہ فلاں صاحب کے لیے کہیں گے وہ شیعہ کمیونسٹ ہے، یعنی شیعہ بھی ہے مگر شیعہ کمیونسٹ، یعنی تعجب ہے دونوں چیزیں جمع کیسی ہوتی ہے، کمیونسٹ کیا تو خدا نہیں ہوتا مگر شیعہ۔ بات کیا ہے، میں جب وہاں گیا تب سمجھ میں آئی کہ وہ ہیں تو کمیونسٹ مگر جب حسین ابن علی کا نام آیا تو زارو قطار رونے لگے۔ ان میں جو خاص جن کی طرف میں توجہ رکھتا تھا وہ تھے جوش ملی آبادی۔ چنانچہ میں نے پاکستان میں بحمداللہ ایک مرثیہ ان کا تازہ کہا ہوا رضویہ کالونی میں خود سنا ہے، اب مر گئے ہو، مشہور تھا کہ وہ ایتھسٹ ہے، مشہور تھا۔ چنانچہ ان کے جوانی کے اشعار میں ہے وہ زہ کر چکے ہیں اہل بصیرت کمان عقل، ہوشیار آشیانے پہ مرغ الہیات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ریشنلزم کا زمانہ ہے، اب خدا اور خدائی کی باتیں چلنے والی نہیں ہیں، اب عقل و تعقل کی بات ہے۔ ہوشیار آشیانے پہ مرغ الہیات، یعنی اے الہیات کے مرغ خیال رکھنا یہاں سے ریشنلزم کا تیر چلے گا تو ختم ہو جائے گا۔ اتنا ملحد انسان، اتنا ملحد انسان۔ اس کا ایک سلام جو میں نے پڑھا ہے بہت لمبا ہے، ایک دو حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، جوش کہہ رہا، حسین ابن علی دنیا کو حیران کر دیا تو نے، سراب تشنگی کو آب حیواں کر دیا تو نے، نظر ڈالی تو ذروں کو جواہر کر دیا تو نے، قدم رکھا تو شعلوں کو گلستان کر دیا۔ بہت لمبا شعر، آخر میں جو بات کہی ہے وہ سنیے۔ نظر اٹھتی ہے سوئے جوش تو حیرت یہ ہوتی ہے
کہ اس کافر کو اے مولا مسلمان کر دیا تو نے. خود کہتا ہے. نظر اٹھتی ہے سوئے جوش تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اس کافر کو اے مولا مسلمان کر دیا تو نے، اس لیے کہ یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب زیر منبر بیٹھتا تھا جوش اور کوئی منبر پر بیٹھ کر سوزخانی کرتا تھا تو اس طرح سے روتا تھا بے چینی کے ساتھ کہ تعجب کرتا تھا. اسی نے کہا ہے کہ مجھ کو اگر خدا شناسی سکھائی ہے، اگر مجھ کو کسی نے خدا سے روشناس کیا ہے تو بس دو ہی ہیں، یا علی ابن ابی طالب ہے یا حسین ابن علی. کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو حسین ابن علی نے کیا کیا؟ کربلا نے کیا کیا؟ کربلا نے خاموش زبان، مظلوموں کا خون ہے وہ، خاموش زبان، انسان اپنی فکر کو ٹھیس دیتے ہوئے، عقل کے رہوار کو مہمیز کرتے ہوئے، ریشنلزم کا سہارا لیتے ہوئے ادھر دلیل قائم کی خدا کو توڑا، ادھر دلیل قائم کی خدا کو توڑا، ادھر دین کو توڑا، ادھر مذہب کو توڑا، ادھر ساری چیزوں کو توڑتے توڑتے جب حسین ابن علی کے سامنے کھڑا ہو گیا تو ہتھیار ڈال دیا کہ ہائے اتنی زبردست قربانی کرنے والے نے بس علی اصغر کے خون کے قطروں سے ثابت کر دیا کہ خداوند کریم ہے اور دین دین حق ہے. اگر فکر ہے، پوچھتے ہیں کربلا نے کیا کیا؟ کربلا نے انسان کو دین عقیدے کا سرمایہ دیا، کیپٹل دیا. انٹلیکچوئل بات ہے یہ، اور میں نے جتنے انٹیلیجنٹ آدمیوں سے بات کی جو انٹلیکچوئلز ہیں کہتے ہیں بھائی آرگیومنٹ کرنی تو کرو مگر حسین ابن علی کا نام نہ لو ہمارے سامنے. ادھر تم نے کربلا کا نام لیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اتنی زبردست قربانی ہے کہ جس قربانی کا مطلب ہی دین ہے. اسی پر جو روزانہ سنتے ہیں سوچتے نہیں ہیں. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. سوچا اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اور دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. دین حسین ہے اور دین کی پناہ اور ریفیوج حسین ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد حسین ابن علی. تو کربلا نے یہ کیا ہے. بتائیے کتنی فخر کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے. سرمایہ فخر ہے کربلا. محرم آتا ہے، عورتیں دکھ اٹھاتی ہیں، بچوں کو لیے جا رہی ہیں، صبح مجلس شام مجلس. مرد آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کتنی مصیبتوں سے، کتنی گرمیوں میں، کتنی رنجش کے ساتھ اور کتنی رش اور کنجسشن میں بیٹھتے ہیں. بتائیے کس لیے؟ اس لیے ہی ہے کہ بھائی اس سرمایہ پر ہم جتنا فخر کریں اتنا کم ہے میرے. اسی کو لوگ سمجھیں. جو ہم سنتے ہیں کہ 35 سال 35 ایئرز تک امام زین العابدین روتے رہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ امام کیسا تھا؟ بس روتا ہی تھا. مطلب نہیں سمجھے لوگ. مطلب یہ تھا کہ کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال تک 35 ایئرز تک روزانہ یاد دلاتے رہے اور اس مقصد کو زندہ رکھتے رہے. یہ مطلب تھا. جب کسی دوست کے ہاں شادی ہوتی تھی تو وہ امام کو بلاتے تھے، تو امام فرماتے تھے کہ آؤں گا، ایک مجلس ہو جائے تیرے گھر. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ تھا کہ جو میسج ہے اس کو تو زندہ کر کے تو محب ہے. اور ایک شیعہ کے ہاں گئے تھے مجلس میں ہیں
وہ انتظار کر رہا تھا دروازے پر کہ زین العابدین آئے. مولا جب آئے تو جہاں جوتا رکھا جاتا ہے وہاں بیٹھے. یہ رو پڑا, بلک پڑا. اس نے کہا مولا یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, میں نے آپ کے واسطے مسند بنائی ہے, آپ تشریف لائے. فرمایا تجھے نہیں معلوم عزاداروں کے جوتوں کے پاس بیٹھنا شرف ہے. یہ مولا نے فرمایا. یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ یہ یاد رہے. بس دوستو تاریخ پر ہوں میں اور ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میرے جوان جو ہیں وہ ان سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اگر آج آواز میں طاقت ہوتی تو میں اس کو انگریزی میں بھی پیش کرتا, مگر اب میں ڈرتا تھا کہ نہ معلوم چلے گی نہیں انگریزی میں, اس لیے ایک زبان منحصر ہے. شاید ترجمہ بھی اس کا ہو جائے کہ کتنی باتیں ہیں جو ایک کربلا میں ہیں. ایک زبردست بات جو ابھی باقی ہے وہ امام زین العابدین کی ہے. کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ادھر انقلاب ہو رہا تھا اور ادھر لوگ شیعہ اب تقیہ سے آہستہ آہستہ باہر نکلتے تھے. ایک مرتبہ بصرہ اور کوفہ کے کچھ صحابیوں کو امام نے بلا کے کہا کہ بتاؤ کہ اب کتنے دکھائی دیتے ہیں. کہا مولا جو دوست آپ کے چھپے چھپے تھے وہ تو نکل پڑے سب باہر, مگر ابھی تک یہ جو پرانے بنو امیہ والے یا ان کی سکول کو فالو کرنے والے یہ ابھی تک ریجڈ ہیں, یہ ابھی تک اہل بیت کی طرف آتے نہیں. آپ نے فرمایا نہیں, ایسا نہیں. علیکم بالاحداث, علیکم بالاحداث. تم ان کے جوانوں کو بلا بلا کے سمجھاؤ, ان کے جوانوں کو بلاؤ. چنانچہ جوانوں میں جو بنو امیہ کے تھے جوانوں میں مولا نے مبلغین بھیجے. بس دوستوں میں زیادہ نہیں کہتا ہوں. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا ہے. 95 ہجری میں امام زین العابدین کی شہادت ہوئی ہے. 34 ایئرس اور 35 ایئرس کا یہ وقفہ ہے. اور اس کے بعد آئے ہیں امام محمد باقر. تو جب امام محمد باقر کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ نیئرلی 40 ایئرس. جب امام زین العابدین کی وفات ہوئی ہے امام محمد باقر کی عمر نیئرلی 40 ایئرس. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیدا ہوئے. ادھر امام کی شہادت ہوئی, امام محمد باقر نے کام شروع کیا. جب امام محمد باقر نے کام شروع کیا تو ان کے مدرسے میں اور امام جعفر صادق کے مدرسے میں 4000 علماء آتے تھے پڑھنے کے لیے دن رات. تو امام زین العابدین نے اور کربلا کے بعد شیعیت کو اتنا پھیلایا کہ اتنے علماء آ سکتے, ورنہ کہاں سے آتے یہ علماء سب؟ علماء کی بات کر رہا ہوں. جب پاپولیشن ہوگی تو اس میں سے علماء نکلیں گے. تو امام زین العابدین نے وہ جو کہتے ہیں کہ رو رو کے گزارا, اس کا مطلب یہ ہے کہ روئے بھی, حسین کے درس کو زندہ رکھا بھی, اور مقصد حسین کے ماتحت وہ کام کیا کہ دنیا میں تا ابد حسین ابن علی کے خون نے شیعوں کا نام باقی رکھا. اب آج ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے پاس ٹائم نہیں, او انشاءاللہ پھر کبھی. آج ہمارا غم کیا ہے وہ بات پھر کبھی. بہت کچھ میں کہہ چکا. آج مجھے بس اسی امام کے لیے 2 باتیں بیان کرنی ہیں جس کو ہم سید سجاد کہتے ہیں, امام زین العابدین. میرے ساتھ رہیے, آنکھوں میں نمی اور آنسو کے لیے کافی. میں کیا بیان کروں دوست. کہا جاتا ہے اور صحیح ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو گلے میں توق پہنا ہے, ہتھکڑیاں پہنائی گئی, پیروں میں بیڑیاں پہنائی. خود مولا فرماتے ہیں کہ جب ہم کو سوار کیا تو پیروں میں تو بیڑیاں تھیں, اس کے بعد کس کے ہمارے پیروں کو شتر اور اونٹ کے پیٹ سے باندھا گیا. وہ جو راوی سن رہا تھا جو جس سے امام بیان کر رہے تھے وہ سمجھا نہیں, سمجھا ضرور اتنا کہ پیر کس کے باندھا گیا, مگر مولا نے محسوس کیا کہ وہ ابھی تک سمجھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا بھائی تو سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کربلا کی سرزمین پر عرب کی وہ تپتی دھوپ میں جب وہ بیڑیاں گرم ہوتی تھی تو آگ کی طرح میرے قدموں کو جلاتی تھی,
اور کہیں سے پیروں کو حرکت دینے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے کہ پیٹ سے شتر کے باندھا ہوا ہے۔ اس کے بعد مولا نے کپڑا جو ہٹایا، اور کربلا کے بعد 1 سال کے بعد بھی ہڈیاں امام علیہ السلام کی قدم مبارک کی دکھائی دیتی تھی۔ تو توق پہنایا گیا۔ اے میرے دوستو، اس توق پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اسی پہ محل مجلس حاصل۔ یہ توق کیا ہے؟ جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو اس کو گلے میں توق پہنا ہے۔ توق ہوتا ہے گول، اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، باہر اس کی کڑی ہوتی ہے جس کو باندھتے ہیں۔ دوستو، امام علیہ السلام کی گردن میں یہ توق 1 سال رہا ہے۔ کربلا میں پہنایا گیا توق کوفہ اور کوفے سے شام، اور جب یزید نے آزاد کیا اہل بیت کو تو امام زین العابدین کو جب بلایا ہے تو امام جب آئے ہیں تو توق سنبھالے ہوئے آئے، تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھ کے کہا علی بن حسین یہ توق گلے میں کب سے ہے؟ امام نے فرمایا تجھ کو معلوم نہیں کب سے ہے یزید، یہ اس دن سے ہے جب کہ کربلا میں کہا گیا الرحیل الرحیل، تو کہا اس کو کھول لے، اب آپ جا رہے ہیں اس کو کھول لیں۔ تو مولا نے کہا کہ کھلوا دے۔ آہنگر کو بلایا گیا، لوہار کو۔ جب لوہار آیا ہے تو اس نے 4 سو جب دیکھا ہے تو رو پڑا۔ 2 باتیں اس میں ایسی تھی جو کسی توق میں نہ ملے گی۔ ایک تو یہ کہ کہیں سے کھلنے کی جگہ نہ تھی، مگر دوسری بات جو تعجب کی تھی وہ یہ ہے کہ عام طور پہ توق کے کانٹے باہر ہوتے ہیں، اس توق کے کانٹے اندر تھے۔ ایک مرتبہ لوہار نے کہا یزید یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سر کے اوپر سے دبا کے پہنایا گیا، میں ابھی تک سمجھ نہیں سکتا یزید کہ جب یہ پہنایا گیا تو اس غریب کے چہرے پر رخسارے کا کیا حال ہوا ہوگا، اس لیے کہ کانٹوں نے گوشت کو، خون کو، سب کو اتار دیا ہوگا۔ یہ امام کی حالت تھی کہ یہ توق پہنایا گیا۔ منہال کہتا ہے کہ جب میں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا ہوں تو امام علیہ السلام نے کہا منہال جب شیعوں کے پاس ہمارے پہنچنا تو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ ان قریب جب مدینہ آئیں گے تو ملاقات کریں گے، ابھی اگر حالت پوچھیں تو کہنا کہ توق کو سنبھال کے رکوع کرتا ہوں اور توق کو سنبھال کر سجدہ کرتا ہوں۔ یہ مولا نے فرمایا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار، عشرے کی یہ آخری مجلس تھی، دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری سب کی اس محنت کو قبول فرما۔ مظلوم کربلا ہمارے مہمان رہے، ہم حق ادا نہ کر سکے، پروردگار جو کچھ بھی ہم سے ہوا ہے اسے قبول فرما۔ پروردگار بارگاہ حسین ابن علی میں ہمارا سلام پہنچا۔ پروردگار آنکھیں مشتاق ہیں ذریح اقدس کو دیکھنے کے لیے، راستہ ہر طرف سے بند ہے۔ پروردگار اس ظلم کو جو محمد و آل محمد پر اب بھی ہو رہا ہے جلد 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 سے دور فرما۔ پروردگار جس مسلک و مذہب پر ہم جا رہے ہیں، کتنے بھی دشمن اندر ہوں یا باہر ہوں، ان سب سے پروردگار ہم کو نجات عطا فرما، اور ہم اپنے دین اور مسلک پر کیوں جا رہے ہیں اسے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کفر کے ملک میں اور کشور غیر اسلامی میں اہل بیت کی اس عطا، اہل بیت کی اس گفٹ کو، اہل بیت کی طرف سے اس انعام اور ہدیہ اور تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ پروردگار ہم زندہ رہیں عزادار حسین، ہم مریں عزادار حسین۔ پروردگار ہم محشور ہوں
عزادار حسین. اور منکر نکیر جب ہماری قبر میں پوچھنے کے لیے آئے کہ تیرا امام کون ہے تو ہم حسین کا نام بھی لیں اور آنکھوں سے ہمارے آنسو بہے. پروردگار بحق محمد و آل محمد دنیا میں زیارت حسین عطا فرما, آخرت میں شفاعت حسین عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.